بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ وہ ایک لاش تھی مگر قابل رحم نہیں بلکہ عبرتناک، جس کی آنکھیں پھٹی پڑی تھی، پتھرائی آنکھوں میں خوف کا بسیرا تھا، دہشت کی چھاپ تھی، تکلیف اور درد کی انتہا تھی، مگر ان تکلیفوں سے کہیں زیادہ بے بسی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا گویا ان آنکھوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسا کچھ دیکھا ہے جس کا تصور بھی انسان کو لرزا دیتا ہے۔ لاش کی کوئی بھی ہڈی سلامت نہیں تھی، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی تھی، لاش کے منہ اور ناک سے خون نکل کر جم گیا تھا، چہرے پر گہری چوٹوں کے نشان تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کسی نے ایک بے جان جسم کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ توڑ کر رکھ دیا۔ جسم کالا پڑ چکا تھا۔ مجموعی طور پر لاش بدترین اذیت کا نمونہ تھی، مگر اذیتوں کے یہ نشان کسی انسانی طاقت کی کہانی نہیں بلکہ عذاب قبر کے جیتے جاگتے ثبوت تھے۔ وہ عذاب قبر جس کے بارے میں ہم اور آپ قرآن و حدیث میں پڑھتے رہتے ہیں، جس کا خوف ہمیں گناہوں سے دور رکھتا ہے، تو جس کا یقین ہمیں نماز اور عبادت گزاری کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ جس لاش کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا حال اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے، وہ عمان کے 18 سال کے ایک خوبصورت نوجوان کی ہے۔ معمولی بیماری مرنے والے نوجوان کی لاش کی یہ عبرتناک حالت قبر میں 3 گھنٹے گزارنے کے دوران ہوئی، جس کے والد نے ہاسپٹل کے علاج اور دواؤں پر شک ہونے کی وجہ سے بیٹے کے پوسٹ مارٹم کے لیے قبر سے لاش نکالنے کا فتویٰ حاصل کیا تھا، مگر جب تدفین کے 3 گھنٹے بعد قبر کو کھولا گیا تو لاش کی حالت دیکھ کر ہر کسی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لوگ کانپ اٹھے اور کمزور دل لرز اٹھے۔ قبر کھلی تو ڈاکٹروں اور علاج میں کوتاہی کے بجائے مرنے والے کی بدعمالی اور بدکاری کے ثبوت اور سزا کے نشان مل گئے۔ صرف 3 گھنٹوں میں لاش کی ایسی حالت ہوئی گویا لگ رہا تھا کہ کسی نے قبر میں مردے پر قیامت ڈھا دی ہو۔ اس نوجوان کی لاش دیکھنا تو دور کی بات، کسی کے لیے چھونے کے قابل بھی نہیں تھی۔ جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہ ہونے کے سبب لوگوں پر خوف طاری تھا۔ اپنے بیٹے کی ہیبت ناک اور خوفناک لاش کو دیکھ کر غموں کے پہاڑ کا بوجھ اٹھانے والے باپ نے دواؤں اور ڈاکٹروں کے طریقہ کار کے بجائے بیٹے کے اعمال کے بارے میں جو باتیں رشتہ داروں اور دیگر لوگوں کو بتائی، اس سے ثابت ہو گیا کہ 18 سال کی زندگی کے بعد قبر میں 3 گھنٹے دوران عذاب اور عطاب کا ایسا سبق ملا جو دیکھنے والوں کو گناہوں سے توبہ کرنے پر مجبور کر گیا۔ غموں سے نڈھال شخص نے اعتراف کیا کہ اس کا نوجوان بیٹا آوارہ، بد چلن، بد اعمال اور بدکار تھا اور گناہوں اور بدکاریوں عیاشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نافرمان بیٹے کا انجام اس باپ کے سامنے تھا جو دنیا کے لیے عبرت بن گیا۔ عمان میں علماء کرام نے لاش کی حالت دیکھ کر عذاب قبر کی تصدیق کی۔ لڑکے کا کردار اس کے والد نے نہ چاہتے ہوئے بھی بیان کر دیا، جبکہ نافرمان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جب نافرمانی کرنے والا قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں دوسری جانب کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں، اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ اس عذاب کے دوران 2 فرشتے منکر نکیر کی آمد ہوتی ہے جو اس شخص سے دریافت کرتے ہیں، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ ہر سوال پر نافرمان شخص کہتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، جا تیرا ٹھکانہ جہنم ہے، لہذا اس کے لیے جہنم کے دروازے قبر میں کھول دیے جاتے ہیں۔ عمان کے نوجوان کی عبرتناک تصاویر آج کل انٹرنیٹ پر ای میل سے دنیا بھر کے کونے کونے میں عبرت کا پیغام دے رہی ہیں۔ عذاب قبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر پر کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن یہ اعلان نہیں کرتی کہ اے آدم کے بیٹے، تو مجھے بھول گیا، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو قبر سے آواز آتی ہے کہ اے شخص، تو کتنا غافل اور بے فکر تھا کہ تو میرے سینے کو ساری عمر بڑی بے دردی سے رونتا رہا، حالانکہ تو جانتا تھا کہ میں تیری آخری منزل ہوں اور میرے اندر کیڑوں کی پناہ گاہیں ہیں، میں رنج و تکلیف کی جگہ ہوں، میں ہیبت ناک جگہ اور مقام ہوں کہ جہاں صرف اور صرف اندھیرا ہے۔ میں ایسے نافرمان لوگوں کی لاش کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، خون سارا چوس لیتی ہوں، گوشت کھا جاتی ہوں
اور آدمی کے جوڑ جوڑ جدا کر دیتی ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اگر اس نوجوان کی لاش کا جائزہ لیا جائے تو عذاب قبر کے بارے میں ہر لفظ حقیقت بن کر سامنے آیا۔ عمان کے نوجوان کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس گئی تھی تو وہیں جوڑ جوڑ کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، کفن پھٹ چکا تھا، جسم پر چوٹوں کے سبب منہ سے خون نکل رہا تھا۔ لاش کی تصویر دیکھ کر راتوں کی نیند اڑنا حیرت کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ لاش پر عذاب قبر کے جو نشانات تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی یاد دلاتے ہیں کہ عذاب قبر سے نجات کی دعا کثرت سے مانگو۔ عذاب قبر بہت سخت ہے، اس سے ڈرو، پناہ مانگو۔ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے یہ دعا ضرور کرتا کہ تمہیں عذاب قبر سنا دے اور دکھا دے۔ آج جو تصاویر دنیا کے سامنے ہیں وہ تو صرف عذاب قبر کی ایک جھلک ہے، کیونکہ لاش 3 گھنٹوں بعد ہی قبر سے نکالی گئی تھی۔ اس نوجوان کی پھٹی ہوئی آنکھوں میں وحشت کی لہر، اس سے صاف لگ رہا ہے کہ اسے بہت کچھ آنکھیں کھول کر دیکھنا پڑا۔ عذاب قبر کی دہشت کو نوجوان کی آنکھوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب قبر میں منکر نکیر آتے ہیں تو ان کی آنکھیں بجلی کی تیزی سے چمکتی ہیں اور آواز بادل کی گرج کی طرح ہوتی ہے۔ ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر نکلے ہوتے ہیں، ان کے منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی، لیکن سختی کا معاملہ مومنوں کے ساتھ نہیں کرتے۔ پھر بھی ایسی ڈراؤنی شکل و صورت کی ہیبت بھی کیا کم ہے۔ اس نوجوان کی لاش کی آنکھیں ایسے ہی مناظر اور عذاب قبر کی کہانی بیان کرتی ہیں جو عبرت کا مقام ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا و آخرت اچھی کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب قبر سے نجات دے، آمین۔